میرا ایک جاننے والا تھا، قریبی دوست بھی نہیں تھا، بس یوں سمجھیں کبھی اس بندے کے ساتھ کچھ اچھے لمحات گزرے تھے۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے میرا ان کے گاؤں جانا ہوا کسی کام سے۔ وہاں ان صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر سب کے سامنے زور سے آواز دی، فارس بھائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے سلام دعا کے بعد کچھ گپ شپ کی۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے اجازت لی، لیکن صاحب کہنے لگے، فارس بھائی میرے گھر چلیں، کھانا کھائے بنا نہیں جانے دینا۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ بضد تھے۔ فارس بھائی کھانا نہ صحیح، چائے تو ضرور ہی پی کر جائیں۔ میرے گھر سے خیر منع نہ کر سکا، صاحب کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچا، کافی بڑا گھر تھا ان کا، طرح طرح کے پودے لگے ہوئے تھے۔ برآمدے کے سامنے چارپائی لگائی ہوئی تھی، پنجابی میں اسے ویڑا کہتے ہیں۔ ان صاحب کے دوسرے تینوں بھائی بھی آ گئے۔ ملاقات ہوئی، چند منٹ ان کے بھائی میرے پاس بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ صحن میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، لیکن ان سب بچوں میں سے 2 بچے ایسے تھے جو بالکل سائیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تھے۔ ایک لڑکا تھا جس کی عمر 12 سال ہوگی اور ایک لڑکی جس کی عمر 4 سال ہوگی۔ دونوں بہن بھائی تھے۔ ان کے گھر میں آلو کی سبزی بن رہی تھی۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ وہ بچہ پلیٹ میں لے کر آلو بہن کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آلو کو پھونک ماری، تھوڑا سا توڑ کر بہن کے منہ میں ڈالا۔ یوں لگا جیسے مرچی زیادہ ہو۔ بہن بول نہیں سکتی تھی، چھوٹی تھی، ہاتھ ہلانے لگی۔ بھائی نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا۔ میں بھائی کی محبت پر ہار گیا۔ چھوٹا سا تھا بھائی، اب کی بار بہن کو کھلانے سے پہلے آلو اپنے منہ میں ڈالتا، پھر اس کی ساری مرچیں خود صاف کرتا، پھر بہن کے منہ میں ڈالتا۔ میں 5 منٹ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بہن کو کبھی پھونک مار کے ٹھنڈا کر کے کھلا رہا تھا، کبھی اس کا منہ صاف کرتا اپنے ہاتھ سے۔ چھوٹی سی بچی تھی، پلیٹ سے آلو اٹھانے کی کوشش کرتی تو وہ اسے روکتا۔ وہ بہت لاڈ کر رہا تھا۔ پھر بچوں کی مائیں آئیں، انہوں نے سب بچوں کو ساتھ لیا، اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اتنی سی آواز سنائی دی، روٹی پک گئی ہے، آ جاؤ کھا لو۔ لیکن وہ دونوں بہن بھائی وہیں بیٹھے تھے، ان کو کسی نے آواز نہیں دی۔ بہن آلو کھا کر وہیں بھائی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، میرے من میں کئی سوالات تھے۔ ان میں وہ صاحب بھی آ گئے، چائے کے ساتھ سموسے پکوڑے بھی پیش کیے گئے، گپ شپ ہونے لگی۔ لیکن میرا دھیان اسی بہن بھائی کی جانب تھا، وہ ابھی بھی وہیں پر بیٹھے تھے۔ جب میں ان کے گھر سے جانے لگا تو سب میرے پاس کھڑے تھے، مسکرا کر وداع کر رہے تھے۔ جاتے جاتے میں نے پوچھا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے بچے ہیں کیا؟ وہ صاحب اداس سے ہوئے یا اداسی کا لبادہ اڑا، کہنے لگے، میرے چھوٹے بھائی کے بچے ہیں، بھائی بھابھی ایک حادثے میں مر گئے۔ میرے دل میں ایک درد سا اٹھا، چھوٹی سی عمر میں کتنا سیانہ ہو گیا تھا بھائی۔ اب سمجھ آیا تھا ان 2 بچوں کو کھانے کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا تھا۔ میں آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ میری نظر جاتے ہوئے ان معصوموں پر تھی جو بہن کے سر پر ہاتھ رکھے شاید امی ابو کا انتظار کر رہا تھا یا خود کو تیار کر رہا تھا زمانے کی تلخیاں جھیلنے کے لیے۔ دعا ہے اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ماں باپ کے بنا زندگی بہت دردناک ہوتی ہے، انسان اپنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اجنبی ہو جاتا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔